مجدد ملت فتح رضوان فرماتے ہیں 1 پیسے کے بدلے میں 70 باجماعت نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کسی کا پیسہ اگر آپ نے مار لیا ہے 1000-2000 کی بات نہیں ہو رہی ہے. کتنے پیسے کی؟ ارے بولو بھائی. 1 پیسہ اور 1 روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100 پیسے. 100 پیسے. یہ روپے کی بات نہیں ہے. 1 پیسے کے بدلے میں 70 باجماعت نماز. ہماری 70 باجماعت نمازوں کا ثواب جس کا ہم نے پیسہ دبایا ہے اس کے ہر پیسے کے بدلے میں 70 باجماعت نمازوں کا ثواب اسے دیا جائے گا. تو 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں. 70 کو 100 سے گنا کر لو کتنی نمازیں 1 روپے میں گئی. جو ہزاروں روپے کھا کے بیٹھ گئے ہیں ان کے پاس کیا بچے گا وہ بتا دو. ساری غفلت تو یہی ہے. ارے ہوگا دیکھا جائے گا. کیا بات ہے. جہنم میں ڈنڈے پڑیں گے تو دیکھ لے گا. یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا تو ہے کوئی بچانے والا؟ دنیا نہیں. قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم. آج تیرے منہ پہ مہر لگ جائے گی. تکلمنا ایدیہم. تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ پیر گواہی دیں گے ہمارے ساتھ گیا تھے ہم سے پکڑا تھا. وہ جگہ جہاں پر تم نے برا کام کیا ہوگا زنا کیا ہوگا ظلم کیا ہوگا اس جگہ کہے گی مولا میرے اوپر اس نے پاپ کیا. میں کہ ادھر نہیں حدیث نہیں یہ قرآن ہے. یومئذ یصدر الناس یومئذ یحدث اخبارہا. یومئذ کیا ہوگا اس دن جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہا. تو کیا کہے گا اس دن جو زمین کہے گی ہاں مولا میرے اوپر اس نے پاپ کیا. وہ زمین کا ٹکڑا بھی پیدا کیا جائے گا. کون ہے بچانے والا ذرا بتاؤ تو صحیح. پھر میری دولت میرے ایم پی میری پنچایت میری اولاد یہ میرا اولاد الگ ہے. دولت بینک بیلنس تیرا بینک بیلنس الگ ہے. تجوریوں میں ہوگا لیکن سب سے قریب تیری جان ہے جو ہر لمحہ تیرے ساتھ رہتی ہے. ارے بولو جان سے قریب کوئی چیز ہے تو بتا. بیوی ہے ماں باپ ہے کوئی ہے جان سے زیادہ قریب؟ رات میں سوتے وقت میں الگ رہ جاتی ہے کیا؟ ارے بولو بھائی کیا بات ہے. ارے کسی لمحہ جان الگ ہوتی ہے کیا؟ دولت تو پھر بھی الگ ہے اولاد پھر بھی الگ ہے تیرے دوست الگ ہیں تیرے پاور الگ ہے لیکن جان تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے نا. تو کوئی مائی کا لال مجھے 1 منٹ کی گارنٹی دے دے کہ اتنے منٹ کی تو گارنٹی میں لیتا ہوں یہ جان اتنے منٹ تک میرے ساتھ نہیں چھوڑے گی. کوئی ہے جی؟ بہت اچھے. دولت جس پہ ناز ہے تیرا اولاد جس پہ ناز ہے تیرے ایم پی تیرے لیڈروں پہ ناز ہے وہ تو بعد میں جانے دے. تیری جان جو ہر وقت تیرے ساتھ رہتی ہے کوئی مجھے بتا دے اگر یہ جانے لگ جائے تو میں روپیہ سے روک لوں گا یہ دواؤں سے روک لوں گا. اگر دواؤں سے رکتی تو ڈاکٹروں کو موت آتی کیا؟ اور دولت سے رکتی تو کہیں بھی یہ بادشاہوں کو موت آتی کیا؟ ارے بتاؤ تو صحیح. فوج طاقت سے رکتی تو فوج یہ پہلوان مرتے کیا؟ تو جب ہماری جان جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے جب اس پر بھروسہ نہیں کب ساتھ چھوڑ کے چلی جائے. خدا کے بندو بتاؤ تو صحیح پھر جو تمہیں دنیا پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہو ہاں ایک ہی ذات ہے جس پہ بھروسہ کیا جائے. وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ.
جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، قبر میں بھی کافی ہے، حشر میں بھی کافی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی تجھے روزی دی۔ سبحان اللہ، سبحان نہ اللہ، ماں کی چلتی تھی، سبحان نہ اللہ، باپ کی چلتی تھی، نہ دوست احباب کی چلتی تھی، جہاں کسی کی نہیں چلتی تھی اس اندھیری کوٹھڑی میں جس نے تجھے سنوارا ہے وہ تیرا رب ہے۔ واہ 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 واہ، افسوس ہے تو ڈاکٹر علامہ علمی صاحب اسی کو کہتے ہیں آئے ہیں یہاں کیوں یاد نہیں، جانا ہے مگر معلوم نہیں، اب کیا کرے پھر؟ تو فوج کو یہ پتہ نہیں جنگ کب ہوگی، لیکن حالات نازک ہو رہے ہیں، تو اس وقت ایک اعلان ہو جاتا ہے فوجیوں تیار ہو جائے۔ اب فوجی کھانا بھی کھاتے ہیں تو ہتھیاروں کے ساتھ، سوتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ الارم بجے تب تم تیاری کرو، جیسے ہی بگل بجے یہ اٹھیں اور فوراً میدان میں پہنچ جائیں۔ تو اللہ میں علمی بھی کہنا ہے اگر بچنا چاہتے ہو تو سامان سفر سب ٹھیک کرو، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، یہ کل توبہ کر لوں گا، میں کل سے نماز پڑھوں گا، نادان کل دیکھی کس نے ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے کل دیکھی ہو تو بتا، یہ مسئلہ ہنسنے کا نہیں، سچائی کا۔ کسی نے آج تک کل دیکھی ہے کیا؟ جب کل پہنچو گے وہ کل ہوگی کہ آج ہوگی؟ ارے آپ کل میں جب پہنچو گے تو وہ کل ہوگی کیا؟ تو کل تو آج تک کسی نے دیکھی نہیں، ویسے کل میں بے کل ہے، کل کے لیے بے کل ہے، جبکہ کل آج تک کسی نے دیکھی نہیں۔ تو سامان سفر اب نہ ہو یار کان میں معاف کر دو، اپنا معاملہ ہر رات صاف ستھرا کر کے سو، تاکہ کیا پتا یہ رات ہماری آخری ہو، صبح اٹھے نہ اٹھے۔ میرے بھائی مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم خدا کی کتنے لوگ آپ میں ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا رات میں آرام سے سویا تھا، کوئی بیماری نہیں، اور پھر صبح پہلی کوئی پتہ نہیں ہوا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نام دے دیا کہ اٹیک آ گیا، پہلے اٹیک تھا کہ یہ ہوتا تھا، کہتے آجا وہ پتہ نہیں چلا نا، سائلنٹ، گھنٹی بھی آتی ہے تو موبائل سائلنٹ کا رکھا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا، بیماری کچھ نہیں تو ہم نے نام رکھ دیا اٹیک آ گیا۔ اٹیک میں پتہ چلتا ہے یا پتہ نہیں چلا تو کہتے ہم نے سائلنٹ تھا۔ ہمارے سامنے سینکڑوں واقعات ہیں، ابھی ہمارے سامنے سے اٹھا تھا، لیٹرنگ میں گیا تھا، اچانک دھڑام کی آواز آئی، بچے ٹوٹ کے پڑے، کیا ہوا؟ وہ تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کیا نئی باتیں ہیں؟ یہ کیا ہمارے سامنے ہی ہو رہی ہے؟ غیب دہ نبی نے 1400 برس پہلے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ موت اچانک آئے۔ یہ مجھ سے زیادہ عمر والے آپ ہو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کبھی اٹیک ہوتا تھا تو بڑیوں کو ہوتا، کوئی سیٹ ساہوکار گھاٹا ہو گیا تو ان کو کبھی ہوتا تھا، ہم نے تو نہیں سنا کبھی اپنے بچپن سے لے کر اس عمر تک کہ کبھی کسی مزدور کو اٹیک ہوا ہو، کسی غریب کو اٹیک ہوا ہو۔ سننے میں آتا تھا کہ کوئی رئیس تھا، سیٹ تھا، اس کو، اب تو نہ مزدور بچ رہا ہے نہ کوئی بچ رہا۔ یہ غیب دہ نبی نے 1400 برس پہلے فرما دیا تھا کہ اچانک موت آنا یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ نبی کی باتیں سچی ہیں یا دنیا داروں کی؟ نبی کی باتیں سچی، قرآن کی باتیں سچی ہیں۔ آج دور رہنا، ماسک لگا کر ہم پرہیز کر رہے، بچو،
बच रहे हैं, अपनों से बच रहे हैं, बेगानों से नहीं, अपनों से भी। लेकिन ये बताओ, क्या जरूरी है कि तुम एक बीमार के पास जाके बीमार हो जाओगे? तुम क्या यकीनी है कि बीमार के पास जाके बीमार हो जाओगे? क्या सैकड़ों, अरे जो बाजार में चले गए, हमारे 90% अगर किसी को बीमारी हो गई तो कोई बाजार अस्पताल जा ही नहीं रहा, और उसका इंतकाल भी होगा, लेकिन घर में किसी को कुछ भी नहीं होगा। अक्सर लोग डर की वजह से अस्पताल ही नहीं जा रहे, तो घर में सब कुछ रह रहा, क्या हो रहा बता तुम? अच्छा ये बता, मौत से बचने की हम कोशिश करें तो कितने कामयाब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और जहन्नम से बचना चाहे तो, अरे बोलो, जहन्नम से बचना चाहे तो बच सकते हो कि नहीं? तो जो हम कोशिश करें बच सकते हैं, उसके लिए कोशिश कितने कर रहे हो बता दो? वाह 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 वाह, मौत से नहीं बच सकते, सब कोशिश कर रहे हैं, जी 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 जी, क्या सब कोशिश कर रहे हैं कि मारे नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन जहन्नम से बच सकते हैं, जी वो नहीं कर रहे। जी, जी डॉक्टर ने कह दिया ऐसे दूर मिलके मत रहना, यूं मत करना, तो हम अमल कर रहे हैं। लेकिन कुरान ने कहा फला तक़ुद बाद ज़िक्र माल कौम ज़ालिमीन, वाह नसीहत के बाद जालिमों के साथ न बैठो, बुरे की सोहबत में न बैठो, वाह, ये सोहबत बड़ी खतरनाक है। जी नबी का बेटा, जी किसी मौलवी के बेटे की नहीं बात कर रहा हूं, जी जी जी, नबी का बेटा नूह अलैहिस्सलाम, किनान, सोहबत गलत रही, कहा बेटा आ जा, नहीं आया, बुरी सोहबत हुई, बाप का क्या, नबी की बात नहीं माना, बेटे ने कहा बेटा तूफान आ रहा, आ जा, कहा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। ये कोई कहानी नहीं, कुरान है, समझ। वो पहाड़ की चोटी पे चला गया, लहरें आई, डूबने लगा, हाथ उठाए तो रब ने मना फरमा दे, मेरे नबी इसके लिए दुआ न करना, जरा और करो। बुरी सोहबत ने नबी के बेटे को भी बिगाड़ दिया। जी 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 जी, और फिर यहाँ जो आज नसब पे सब कुछ चलते ना, धर्म सुल्तान पूद, अबे तू क्या पूद, मेरा बाप बादशाह था और तेरे बाप बादशाह था, तू क्या है? वाह 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 वाह, बहुत खूब, आज सबसे बड़ी तबाही आ रही है कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। बेशक, बड़ों के मर्तबा बड़े होते हैं, सिर्फ नसब के बिना पर बड़े नहीं होते। सहाबा भी थे, ताबई भी थे, उलमा भी थे, लेकिन करबला के मैदान में उतरने वाला इमाम हसन की औलाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सिर्फ अल्लाह। नबी फातिमा के बेटे हैं इसलिए मकाम नहीं है, अली के लाल है इसलिए मकाम नहीं है। इम्तिहान वो दिया है करबला में कि आज तक दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक ऐसा इम्तिहान किसी ने पास किया ही नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मौलाना इशाक हुसैन साहब किबला, वाह 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 वाह। देख तो सही करबला की तारीख। मजबूरी में शराब भी जायज हो जाती है, प्यासे के लिए मुर्दार खाना जायज हो जाता है, तो जान बचाने के लिए इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दे सकते थे, लेकिन दिखा दिया कि अजीमत ये है। वाह 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 वाह, ये औरों का काम होगा, नबी के लालों का काम ये नहीं है। कुछ समझ कर ही हुआ हूं मुझे तूफान का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूं आफियत साहिल में है। मैदान में यूं ही नहीं उतरे थे। क्या बात, क्या बात, साहिल के सुकून से क्या बात, किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। जी जी, तूफानों में उलझना ये सबके बस की बात। तो सिर्फ नसब की बिना पर नहीं, इमाम हुसैन का मकाम वो दुनिया में इम्तिहान दिया है। कसम खुदा की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जमाने तक किसी ने वो इम्तिहान नहीं दिया और क़यामत तक कोई देगा भी नहीं।
یہ نہیں، میرا موضوع نہیں ہے. شہید تو سیدنا فاروق اعظم بھی ہوئے تھے، جی 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 لیکن مسجد نبوی میں ہوئے تھے. جی 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 واہ 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 سامنے اولاد قتل نہیں ہوئی تھی، جی پردیس نہیں تھا، جی کسی کا خوف نہیں تھا. ہاں، سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہوئے ہیں اور 40 دن تک جو ہے پیاسا رکھ کے قید میں حصار کھینچ رکھا ہے. لیکن پھر بھی کہنے والے مجھے حضرت اجازت دے دو، ابھی نے قلم کر دیتے. اپنے گھر میں تھے، آپ پہ بیت رہی تھی، اولاد پہ کچھ نہیں بیتی تھی. جی 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 لیکن امام حسین بے گھر بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، اور حال یہ ہے کہ پاور اتنا ہے کہ صرف کہتے کہ میں نے مان لیا تو ساری سہولتیں آپ کے لیے موجود ہیں. لیکن نہیں، میرے آقا نے 1400 برس پہلے فرمایا تھا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. پتا ہے کشتی کی مثال کیوں دی؟ جب دریا میں کشتی ہوتی نا تو مگرمچھ سے ٹکرانے والی کشتی ہوتی ہے، بیٹھنے والے تو آرام سے بیٹھتے ہیں. طوفان جب آتا ہے نا تو طوفانوں سے ٹکرانے والی کوئی اور نہیں ہوتی، وہ کشتی ہوتی ہے، بیٹھنے والے تو سکون سے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن بیٹھنے والا وہی کامیاب ہے جو کشتی کے تابع رہے. اگر وہ اسے اتر کر چلنے لگا، اس کے خلاف چلنے لگا تو کامیاب. اب بیٹھنے والا وہ ہو کہ کشتی جدھر جائے ہم ادھر جائیں، کشتی ہلے تو ہم ہلیں، کشتی ٹھہرے تو ہم ٹھہر جائیں، کشتی چلے تو ہم چلیں. تو بلا تمثیل امام حسین نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، اور ہم ان میں سوار ہو جائیں تو ہم ان کے تابع ہو جائیں، ان کے اداؤں کے پیکر بن جائیں، تو پھر کامیابی ہماری. جی یہ مصیبت آئی وہ برداشت امام حسین نے کی. آج اسلام سلامت ہے، مسلمان سلامت ہے، مسجدیں سلامت ہیں، یہ صدقہ ہے امام حسین کی قربانی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. تو میرے بھائی، لیکن وہ جو مصیبتیں آپ نے برداشت کی، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے انبیاء کی شہادتیں آپ کو یاد نہیں ہیں، ان کا وجود وصال یاد نہیں ہے. لیکن ایک تو آدمی بتا دو کہ جاہل سے جاہل جس کو امام حسین کی شہادت کا علم نہ ہو. اللہ اکبر. جی محرم آتا ہے تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں حسین کا چاند آ گیا. بے شک بے شک حق. تو اصل میں یہ سمجھ قرآن نے جو کہا ہے نا، ایک لمحے کا غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر. کاش یہ سوچ لیں کہ ہم جن چیزوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں یہ پائیدار نہیں ہے، اصل بھروسہ رب کی ذات پہ کریں، اور کل کے لیے نہیں. ہم کل کو شمار نہ کریں، ہر دن کو آخری دن اور ہر رات کو آخری رات شمار کریں، پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوتے ہیں نا جب تو پہرے دار پہرے دیتے ہیں، جاگتے رہیو. شاید آپ کے یہاں بھی گاؤں میں ہر جگہ پہرے دار جب رات میں گشت لگاتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم کا جملہ یہ رہتا تھا، حاسبو قبل ان تحاسب. تم اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو. وہ ہر رات میں سونے والا اگر تو اپنا حساب کر لے، آج تو نے کتنا ظلم کیا ہے، آج تو نے کتنوں کا دل دکھایا ہے، آج تو نے کتنی نافرمانی کی ہے، آج رب کے قانون کو کہاں کہاں توڑا ہے، دنیا کو نہیں معلوم، تجھے تو معلوم ہے. ہمارے کالے کرتوت دنیا کو نہیں معلوم، ہمیں تو. ہر آدمی حساب کر کے اگر توبہ کر لے تو آج ہی معاملہ صاف ہو جائے. بے شک بے شک. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے اولئک اللہ یبدل السیئات من الحسنات. جو سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے، گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیے صحبت اور حکم کیا ہوا. اے میرے
میرے نبی اس کے لیے دعا نہ کرنا، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا یہ تیرے لڑکا نہیں ہے، انہو لیس من اہلک، یہ تیرا تابعدار نہیں ہے، یہ تیرا پیروکار نہیں ہے۔ اہل پیروکار کو کہتے ہیں، تابع کو کہتے ہیں۔ اسی لیے آل فرعون تو بے اولاد تھا، لا ولد تھا، پھر آل کہاں سے آ گئی؟ تو وہاں آل اولاد سے مراد نہیں، اس کے پیروکار مراد ہے۔ آل فرعون جو اس کے متبع پیروکار، تو قرآن نے یہ نہیں کہا انہو لیس من ولدک، والد تو ہے، بیٹا تو ہے۔ قرآن کا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا پیروکار نہیں ہے، تیرا متبع فرما بردار نہیں۔ کیوں؟ کہ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ غرق ہو گیا، غرق۔ بڑی بوڑھی عورت تھی، خاندان سے نہیں تھی، چاہنے والی تھی، جھونپڑی میں رہتی تھی، کسی محل میں نہیں رہتی تھی۔ عرض کی نبی میں آپ پر ایمان لے آئی ہوں، جب آپ کشتی بنا رہے ہو نا، طوفان آئے تو مجھے بھی بتا دینا۔ اللہ کے ہر کام میں راز ہوتا ہے یار، رب نے بھلا دیا، نبی بھولتے نہیں ہیں، لیکن رب بھلا دیتا ہے، اس میں بھی راز ہے۔ نبی بھولتے نہیں تھے، سجدہ سہو کیوں کرتے تھے پھر؟ تاکہ امت کے لیے سلیقہ ہو جائے کہ نماز میں بھولے تو ہم کیا کریں گے، تو ہم بھولے تو راستہ بھٹکیں، نبی بھولے تو راستہ بنے۔ واہ واہ واہ، سنت ہو گئی، نماز کے صحیح کرنے کا سلیقہ آ گیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، نبی اپنے لیے نہیں جیتے، وہ سب تمہارے لیے۔ طوفان آ گیا، کئی مہینے گزر گئے، پھر زمین پہ تشریف لے آئے، لمبا واقعہ، ادھر سے گزرنے لگے تو خیال آیا اللہ میں تو اس بڑھیا کو بھول گیا، اب بیچاری کا کیا ہوا ہوگا۔ ادھر جھونپڑی کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ بوڑھی عورت تو جھونپڑی سے باہر، اللہ کے نبی کیا طوفان آنے والا، میں چلوں؟ آپ سجدے میں گرے، مولا تیری رحمت پہ قربان۔ واہ واہ واہ، کہا بوڑھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طوفان تو آ گیا، دیکھ ساری دنیا تباہ ہو گئی، کوئی بچا ہی نہیں ہے، کشتی کا لاؤ۔ کہا اللہ کا شکر ہے جس رب نے آپ کو کشتی میں بچایا ہے، آپ کے صدقے میں مجھے میری جھونپڑی میں بچا دیا۔ ماننے والی بڑھیا جھونپڑی میں بچ گئی، نہ ماننے والا نبی کا بیٹا بھی پہاڑ پہ غرق ہو گیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مذاق نہ سمجھ لینا۔ تو اصل میں ہمیں رب کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اور بچنا کس سے ہے؟ گناہوں سے، ان سے بچنا ہے، ظالموں سے بچنا ہے، بروں کی صحبت سے بچنا ہے۔ یہ صحبت آپ نے چھوٹا سمجھا؟ کسی صحابی کو مفتی صاحب کہا، حافظ صاحب کہا، مولانا صاحب کہا، صحابی، یہ کون سی خوبی ہے؟ دن نکلنے کے بعد ایمان لایا، ظہر سے پہلے انتقال ہو گیا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، اس لیے کہ ایک وقت بھی نماز کا نہیں ملا۔ لیکن اس کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ غوث و قطب ابدال اس کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں۔ جب ادنا صحابی کا مقام اتنا ہے تو اعلیٰ صحابی کا مقام، تو یہ مقام نماز سے ملا، تو نماز تو اور بھی پڑھ لیں گے۔ کس سے ملا؟ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان تو جس اللہ۔ نبی کے چہرے کی زیارت کرنے والوں کا عالم یہ ہے، اس چہرے والے کا عالم۔ یہ کمینے آج برابری کر رہے ہیں۔ میرا رب فرمائے کب؟ جب نبی عرش پہ پہنچے تب، اور عرش معلوم ہے وسیع کرسی السماوات والارض، یہ زمین، آسمان، جنت، دوزخ، فرشتے، جنات، ساری چیزیں کو کس نے گھیر لیا؟ عرش۔
بس 7 زمینیں ہیں. پہلے آسمان نے ان کو گھیر لیا, دوسرے نے سب کو گھیر لیا, اور عرش و کرسی نے سب کو, جب سب کو گھیر لیا تو سب عرش کے نیچے ہیں نا, اس کے اندر ہیں, اور نبی کہاں ہے؟ عرش پر, اور ساری چیزیں عرش کے نیچے. تو بتا, دنیا کی کوئی چیز بتا دو جو میرے مصطفیٰ کے قبضے قدرت میں نہ ہو. واہ 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 واہ. قدم کے نیچے کس کے؟ تو ساری دنیا, جنت, دوزخ, حشر و نشر تک جتنی چیزیں ہونے والی ہیں, ہیرے جواہرات, سب کچھ, سب تو عرش و کرسی کے بیچ میں. جی جی. اور وہ مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے. جب ساری چیزیں مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہیں تو باہر ہیں کیا؟ جی جی جی. اس پر نبی کا اختیار نہیں. واہ 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 واہ. تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا, زہ عزت و اطلاع محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. کیا بلندی ہے مصطفیٰ کے لیے کہ عرش بھی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے. تو پھر کوئی بلندی ہے کوئی بیان کرنے والا؟ اسی کے لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس رب نے جس نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے, اسی نے آپ کو مالک. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے قبل سب بعد رب, رب کے بعد سب سے پہلی ذات مصطفیٰ. واہ واہ واہ. اب سب چیز صدقے میں مصطفیٰ کی آئی. جی جی. تو جب آپ کو اتنا کچھ معلوم ہے تو اب آپ ذہن میں رکھیے کہ اس نبی کی عظمت کے صدقے میں صحابہ کو جو مقام ملا, وجہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے, نمازیں پڑھ سکتے ہو, سب کچھ پڑھ سکتے ہو, لیکن صحابہ کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ کسی اور کو, اس کی وجہ آپ میرے سامنے ہیں نا. تو یہ بتائیے, میری آنکھوں کی پتلی میں آپ ہیں یا نہیں؟ واہ 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 واہ. اور میں آپ کی آنکھوں کی پتلی میں. کیا بات مفتی صاحب, کیا بات. واہ. تو جب صحابہ مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے تو مصطفیٰ ان کی آنکھوں کی پتلی میں, وہ مصطفیٰ کی آنکھوں کی پتلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ مقام کسی کو ملے گا کیا؟ اس لیے صحابی سے بڑھ کر کوئی مقام, یہ صحبت اتنی ہے کہ اگر یہ اچھوں کی صحبت ہو جائے تو ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ لگ جائے تو جس میں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ کوئی ذکر و اذکار ہے, صرف ایک صحبت کی بنا پر, بولو کتا جنتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ واہ 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 مفتی صاحب, کیا بات. صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ نادان صحبت سے اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو جاتا ہے, جی 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 جی. اور بری صحبت سے نبی کا بیٹا جہنمی ہو جاتا ہے, جس کو ہم کچھ نہیں سمجھ رہے. بد کی صحبت میں نہ بیٹھو, اس کا ہے انجام برا. بد نہ بنو گے, بد کہلاؤ, بد اچھا بدنام. بہت بری. ایک اچھوں کی صحبت عطر فروش کی صحبت, بروں کی صحبت بھٹی والی کی صحبت ہے. میرے بھائی سمجھے نہیں, آپ کی بھٹی جل رہی ہو, وہاں بیٹھو تو چنگاری اٹھے گی تو آپ کے کپڑے جلیں گے کہ نہیں جلیں گے؟ اگر وہاں سے کوئلہ اٹھا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں, کچھ بھی نہیں ہوا تو جب دھوئیں نکلیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے کہ نہیں؟ اگر تپش ہوگی تو آپ وہاں گرمی محسوس کرو گے کہ نہیں؟ اچھا نہیں پاؤ گے. اور عطر والے کے پاس اگر بیٹھے تو یا تو عطر لوگے یا وہ تمہیں دے دے گا. اتنی بھی تم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم خریدیں. تو جب کوئی خریدنے والا آئے گا اور وہ عطر کھولے گا تو اس میں سے جو خوشبو نکلے گی وہ آپ کے دماغ تک پہنچے گی کہ نہیں؟
اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا, واہ واہ واہ. اس میں تو پیسے نہیں خرچ کرنے. جی جی یقیناً عطر والا جب اپنی شیشی کھولے گا تو عطر والے میں طاقت نہیں ہے جی واہ کہ اس کی خوشبو کو روک لے. وہ تو پاس میں بیٹھنے والے کو دماغ تک پہنچ ہی جائے گی. بے شک تو اچھوں کی صحبت یقیناً ان پر جب رحمت برستی ہے تو ٹھنڈک تو دوسروں تک بھی. برف تو کشمیر اور ہماچل میں پڑتا ہے, لیکن ٹھنڈک تو پنجاب تک بھی آتی ہے, بے شک دلی تک اور علاقوں میں بھی پہنچتی ہے. برف نہیں آیا لیکن اس کے اثرات تو ارے بولو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی 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 یہ اچھوں کی صحبت ہے. بے شک کہ ان کے صدقے میں کسی سے پوچھا تھا کسی نے, جی یہ کہتے نا کہ ہمیں فلاں بزرگ کے قریب دفن کرنا, اس سے کیا فائدہ ہے؟ ہاں 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 تو پہلے یہ پنکھے نہیں تھے بھیا, جی تو بڑے پنکھے ہوتے تھے جو یوں جھلتے تھے. ایک تو چھوٹا پنکھا بھی, ایک بڑا پنکھا ہوتا تھا تو اس کو لمبے طور سے جھلتے تھے. اسٹیج پہ وہ پنکھا جھل رہا تھا, تو انہوں نے فرمایا, جواب نہیں دیا, اب پنکھا کس کو جل رہا ہے؟ اس نے کہا ہوا نہیں لگ رہی ہے, اور زور سے جلنے لگا. انہوں نے فرمایا, میں یہ پوچھ رہا ہوں ہوا تو مجھے لگ رہی ہے, یہ پنکھا آپ کس کے لیے جل رہے ہو, مجھے یا کسی اور کو؟ حضور آپ کے لیے. جی 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 تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں شاید ان میں تو کسی کو ہوا نہیں لگ رہی ہوگی. نہیں سمجھنا یاد, واہ 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 واہ, کیا بات مفتی صاحب, کیا بات. ہوا تو میں آپ کو جھل رہا ہوں. فرمایا آپ جو مجھے ہوا جھل رہے ہو, تو جو میرے قریب بیٹھے ہیں ان کو ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ کیا لگ رہی ہے جی؟ تو تیری ہوا واہ وہ بغیر تیرے ارادے کے واہ قریب والوں کو پہنچ جائے. تو جب رب کی رحمت اللہ والوں پہ برسے گی تو قریب والوں کو ٹھنڈک محسوس نہ ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحبت ہے. جی جی آج میرے بھائی ہم میں سب سے بڑی خرابی جو ہو گئی وہ ہماری صحبت ہے. میں دکھی دل سے بات کہتا ہوں, آپ میں جتنے بزرگ ہیں کوئی بزرگ یہ بتاؤ کٹنگ, کسی بزرگ کی کٹنگ ایسی ہے کہ کہیں یہاں سے کٹے ہوں یہاں سے نہ کٹے ہوں؟ حق حق, واہ واہ واہ. یہاں کھوپڑی صاف ہو, اوپر جو ہے ٹوپ جیسے رکھے ہوں. جی 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 یہ میں نے بہت خوب, بہت غیب تھا, نبی نے 1400 برس پہلے فرمایا لوگ اس طرح غیروں کی تکلیف کریں گے جی جی کہ وہ کچھ باقی نہ چھوڑیں گے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں اونٹوں پر پہچاننے کے لیے کہیں سے کاٹ لیتے ہیں, کہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو کوئی لمبا چھوڑ دیتا ہے, کوئی گول چھوڑ دیتا ہے, کوئی تکمیاں چھوڑ دیتا ہے, اونٹوں کی پہچان ہو جائے. اور وہ اونٹ جاتا تھے نا, یا تو بھیڑوں میں پہچان کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ غیروں کی مساویت میں آج باقاعدہ چارٹ لگا ہوا ہے, کتا کٹ, سور کٹ. جی 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 حق. اب بتائیے ہمارے بچے, اور یہ کٹنگ کس کی؟ بھئی کاش وہ بچے اپنے ماں باپ کے ہوتے تو کسی بزرگ کے سر پہ وہ کٹنگ بتا دو. واہ 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 لیکن مصطفیٰ کی تو کٹنگ ہے تو سنت زلفے رکھو, بے شک بے شک یا پھر پورے مڑا. بے شک لیکن کہیں سے کٹے ہوئے ہیں, کہیں سے بکھرے ہوئے ہیں, کہیں سے چھوٹے ہوئے ہیں, کیا بات مفتی صاحب, کیا بات. کہیں سڑک نکل رہی ہے. جی 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 اب یہ بتائیے غیبدہ نبی نے جو ہمیں آگاہ کر دیا, پھر بھی ہم اپنی روش چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چلیں, یہ اسلام ہے کیا؟ اور ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ دوسروں کو تو کیا برائی سے روکیں گے, اپنی اولاد تک کو نہیں روک پا رہے. جی جی جی, جبکہ ہماری ڈیوٹی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی اور تنخواہ ڈیوٹی والے کو ملتی ہے. نماز تو ہماری غذا ہے, بے شک بے شک. جیسے کھانا پینا جسم کی غذا ہے, نماز روزہ ہماری روح کی غذا ہے. واہ
ड्यूटी हमारी है भलाई का हुक्म देना बुराई से। आज तक हम अपनी बीवियों की आस्तीन पूरी नहीं करा सके। वाह 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 वाह, क्या बात मुफ्ती साहब, क्या बात। क्या मर्द हैं हम? जी जी इसलिए आका ने फरमाया मर्द बनो, मुर्दे मत बनो। और शरीयत क्या है? अगर ये तरीका आ जाए कसम खुदा की इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान औरतें अल्लाह, चले मर्दों के पीछे, जी जी मर्द चले मुस्तफा के पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो हालात बदलेंगे। जी 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 आज मर्द औरतों के पीछे हो गए। जी हक और गैरदा नबी फरमाते हैं उस कौम की तबाही से कोई नहीं बचा सकता जिस कौम में औरतों की चलनी शुरू हो जाएगी। जी 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 हक मैं औरतों की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, जी लेकिन जो जिस दायरे में है उसमें रहे ये हक है। बेशक और वदु शै गैर महली ही ये जुल्म है। गैर महल में बिठा देना। और रिजाल कव्वामून अलन निसा, और रिजाल ये मर्द जो हैं ये औरतों के सरदार हैं। कुरान और हदीस ने सरदारी मर्द के लिए दी, औरत के लिए। जी और अब सरदारी औरत कर रही, वाह 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 फिर कह रहे वाह। तबाही नहीं आएगी तो क्या होगी। जी 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 क्या बात मुफ्ती साहब, क्या अगर बात। इमामत ही जायज होती तो फातिमा तो ज़हरा इमामत करती। जी जी हक नहीं, ये औरतें अजान तक नहीं दे सकती, जी 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 इसलिए कि अजान में गैर तक आवाज पहुंचेगी। और औरत वो है जिसकी आवाज का भी पर्दा है। वाह 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 वाह। क्या करें मौलाना, इस्लाम तो बड़ा तंग दस्त है, औरतों को कैद कर दिया, ये कर दिया। उस बुजुर्ग ने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया, देखो हर चीज का एक मकाम है। मछली बेचारी गंदे पानी में पड़ी थी, किसी बुजुर्ग आदमी को तरस आ गया, वो अपनी समझ के हिसाब से मछली को पकड़ता है, साबुन से नहलाता है, मखमल के गद्दे पे लिटा देता है। वो अपनी समझ से अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? पूरा कर रहा है। अपनी समझ में तो अच्छा ही कर रहा है ना। लेकिन जो चुपचाप सुकून से कीचड़ में पड़ी थी या तड़प रही है, जी जी जी, अब मैं आपसे पूछता हूं ये तड़प क्यों रही है? वाह वो कह रहे नादान मेरा हक समझ, वाह 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 वाह। मेरा मकाम समझ, ये जो तू भलाई कर रहा है मेरे साथ जुल्म है। जी जी पानी ना मिले तो कीचड़ में छोड़ दे, मैं बच जाऊंगी। वाह 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 वाह। ये तेरी भलाई मेरे साथ जुल्म है, बच नहीं पाऊंगा। और चंद लम्हों के बाद वो दम तोड़ देती। क्यों? कि हमने जो उसके साथ भलाई की है वो भलाई नहीं थी, वो जुल्म है। बिला तमसील औरतों का मकाम तो मकाम घर है ना। जी जी जी। अब हमने बाजार में लिया। वाह वाह वाह, क्या बात मुफ्ती असल में साहब, क्या हुसैनी बात। कहलाना बड़ा आसान है, ढोल लेकर निकल जाना। ये हुसैनी होता तो मुफ्ती कच्छ पहले ढोल लेते। जी जी जी, हक हक। वो सच्चे हुसैनी खानदानी भी थे, बेशक बेशक नाइबे हुसैन भी थे, इल्म में भी वो नबी के वारिस थे, खानदान में भी नबी के औलाद। अगर ढोल लेना ही होता तो मुफ्ती कच्छ को कभी देखा। और आज शराब पी कर है, नमाज के करीब न जाए, ढोल लेके समझे हम हुसैनी। क्या बात। अरे इमाम हुसैन का पैगाम सुनो। रात को ताजिया के साथ में, जवानों के साथ में जवान लड़कियां सज धज कर है नहीं जाए, क्या ये हुसैनियत है? क्या बात मुफ्ती साहब, क्या जो बात। औरतें मस्जिद में नहीं आ सकती, उनको तुम रात में, कत्ल की रात में, गलियों में जवानों के साथ जी जी सज धज कर है नहीं वो घूमे। कौन सा पाप है जो नहीं होगा? कहां गई हमारी गैरत? अबे काश करबला का पैगाम पढ़ा होता तो करबला में कोई पेड़ भी, दरख्त भी सायादार नहीं था। अल्लाहु अकबर। तो इमाम हुसैन ने बच्चों के लिए पानी का इंतजाम नहीं किया, पहले खैमे का इंतजाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कयामत तक बता दिया
کہ جان تو آج بھی جائے گی کل بھی جائے گی، لیکن شریعت کی پاسداری یہ ہر حال میں ضروری ہے. عورتیں پردے میں رہیں. جی 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 خیمے کا انتظام کیا اور خیمے کا انتظام نہیں کیا. پوچھو یہ علماء کو، چاروں طرف خندق کھدوائی. کس کے آس پاس؟ خیموں کے آس پاس. وہ خندق ہی نہیں، خندق میں آگ جلوائی. کیا بات ہے؟ پوری جہاں تک کوشش ہو سکے ہم شہید ہو جائیں، کوئی دشمن ڈائریکٹ خیمے تک نہ پہنچ سکے. اللہ اکبر. جس خیمے میں عورتیں ہیں اس خیمے کی حفاظت کے لیے خندق کھود کر آگ جلوا دی گئی. اور پھر عورتیں میدان میں جاتی کیوں ہیں؟ تو کربلا میں گئی کیوں تھی؟ قیامت کے لیے نمونہ ہے، جنگوں کے لیے نہیں گئی. وہ سیرت مصطفیٰ قوم کو سمجھانے گئی تھی. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. بیٹے شہید ہو رہے ہیں، سر کے تاج جا رہے ہیں، بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، گودے خالی ہو رہی ہیں، لیکن چیخ نہیں ہے، آہو بقا نہیں. ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہی ہیں. وہ جو مجوسی بادشاہ، ایران کے بادشاہ کی بیٹی، لیکن صحبت جب ملی ہے ساری مصیبتیں برداشت کر کے سحر بانوں کا ذرا صبر تو دیکھو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. اور پھر حال یہ ہے، امام حسن کی بیوی اپنے بیٹے قاسم سے کہہ رہی بیٹا تو آگے چلا جا، کہیں حسین تجھ سے آگے نہ چلے گا. جی جی جی. اس چیز میں مصیبت کے وقت میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں. بھوکی پیاسی ہیں لیکن اپنے لالوں کو آگے تیار کر کے بھیج رہی ہے. کیا آج انہوں نے تو اپنے خیموں میں سے تیار کر کے میدان کے لیے خون بہانے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا ہم اپنے شوہروں کو جگا کر نماز کے لیے نہیں بھیج سکتے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو جگا کر ہے نہیں مدرسے تک نہیں بھیج سکتی؟ ارے تم عورتیں کربلا کا پیغام سمجھو، جب وہاں وہ دین کو نہیں بھولی ہے تو تم یہاں دین کو کیوں بھول گئی ہو؟ جاگے بیدار ہو کر سب سے پہلے شوہر کو مسجد کے لیے اٹھا کے بھیجو، اولاد کو اپنی پڑھانے کے لیے بھیجو، تو یہ کربلا کی سنت ادا ہو جائے گی جو حضرت سحر بانو حضرت زینب نے ادا کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان محمودی، فیضان اکبری. واہ 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 واہ. میرے بھائی، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری لمبی لمبی تقریریں بعد میں تب وہ چیزیں نہیں سمجھا سکتی جو اللہ والوں کی ذرا سی ادا سمجھا دیں. نگاہیں ہماری آوارہ، زبان پہ ہمارے کنٹرول نہیں، کردار ہمارا بگڑا ہوا. تو ایسے وقت میں ہم کیسے زندگی گزاریں؟ تو ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس پہنچے، بابا میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن یہ آنکھیں ہیں. دیکھیے ہاتھ پہ کوئی پہرا ہے، کوئی پردہ ہے، دو جگہ پردے ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. قرآن کہتا اپنے نفس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. واہ. سب سے پہلے یہ آنکھیں بھٹکتی ہے نا. حملہ کون کرتا ہے؟ یہ آنکھیں ہیں. بات اتنی خطرناک نگاہیں ہوتی ہے، اچھے اچھے کو زخمی کر دیتی. تو قرآن نے حدیث میں تشریح کر کے بتا دیا پہلی نظر معاف، لیکن اگر خدا کے خوف سے کوئی نظریں جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ نظر اب کیسے جھکائیں، بند کریں تو ٹھوکر کھائیں. اسلام نے بڑا آسان کر دیا ہے. ہاں آنکھیں بند نہ کر، یہ پلکیں قدرت نے دیے نا، یہ نہ ذرا سا نیچے کر لے، واہ واہ واہ. راستہ دیکھتا رہے گا. اور غیر کی نگاہ
کیا بات مفتی لوگ صاحب پردہ کیا کہاں بات ہیں؟ آنکھوں پہ نا. اور دوسرا اندر دل میں کیا ہے یہ کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ میں آپ سے دشمنی کرتا ہوں، آپ سے برا چلتا ہوں، لیکن جب تک زبان سے کچھ ظاہر نہ کر دوں تو پتہ چلے گا. یہ آپ سے محبت ہے، زبان سے ظاہر نہ کرو تو یہ اچھائی یا برائی. شیخ سعدی فرماتے ہیں عیب و ہنر سب چھپا رہتا ہے جب تک آدمی بولتا نہیں، اور بولتا ہے تو کیا اس میں گندگی نکل رہی ہے کہ بھلائی نکل رہی ہے، سختی نکل رہی ہے کہ نرمی نکل رہی ہے؟ تو وہ توڑ رہا ہے یا جوڑنے والی باتیں ہیں. یہی زبان، اس سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے بتا دو. ہڈی نہیں ہے اس میں، لیکن وار اتنا خطرناک کرتی ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کڑھاڑی کے گھاؤ بھر جاتے ہیں، باتوں کے گھاؤ. جی یہ مولا علی کے شعر کا ترجمہ ہے. جرا تو سنانی لحل تیام ولا یلتام ما جرا لسان. تیر و تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، باتوں کے زخم. تو یہ اتنی سخت ہے کہ توڑنے پہ آئے تو میاں بیوی کے رشتے کو توڑ دے. جی اللہ طلاق اسی سے نکلتا ہے. وہ یہ توڑنے پہ آئے، سختی آئے تو ماں کو دور کر دے، اولاد کو دور کر دے. اس لیے اگر سچے نبی کے غلام ہو تو طریقہ اپنا لو، بولی میٹھی بولو، لہجہ نرم رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر لہجہ سخت رکھا تو میٹھی بولی بھی بری معلوم ہوگی. مومنوں کے لیے قرآن نے یہ سکھایا ہے، انداز نرم ہو، لہجہ نرم ہو اور باتیں میٹھی ہو، پھر غیر بھی تیرا اپنا ہو جائے گا. اور اگر تو نے سخت لہجہ اپنایا تو تیرا اپنا بھی تجھ سے دور ہو جائے گا. جی یہ آج عورتیں آپس میں سب یہ اپنا لیں تو بولو بیڑا پار ہے کہ نہیں؟ جی اس لیے پتا ہے 32 پہرے دار ہیں. نہیں معلوم بھائی یہ کس کے پیچھے کس کے اندر ہے؟ یہ زبان کے لیے. جی آپ اور پھر بھی اتنی خطرناک ہے کہ یہ جھگڑا کرا دیتی، لڑا دیتی. اور ایک قلعہ ہے، آواز آپ تک پہنچ جائے گی. ایک قلعہ ہے جو پھاٹک ہے، تو اس قلعے میں بند ہے. واہ بہت خوب. ہاں یہی پہرا اور جو کہ پہرا نہیں. جی ان دونوں پہ قبضہ کر دو. میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے اللہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. واہ پیروں کے بیچ اور دانتوں کے بیچ. جی صحابہ نے عرض کیا حضور دانت پیروں کے بیچ تو سمجھ کے زنا سے بچ جائے. جی دانتوں کے بیچ فرمائے اس سے 10 گنا زیادہ خطرناک ہے. واہ واہ واہ. پیروں کے بیچ سے زنا ہوتا ہے وہ معاف ہو جائے گا. یہ شرک کرتا معاف نہیں ہوگا، کفر کرتا معاف نہیں ہوگا. جھوٹ ہے لعنت اللہ الکاذبین، یہ اس سے ہوتا ہے. چغلی اس سے ہوتی ہے، غیبت اس سے ہوتی ہے. سارے 10 گنا زیادہ گناہ. اس لیے جہنم میں زبان کے بل پوتے پر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے. اللہ اکبر. کیا بات مفتی صاحب کیا بات. 2 چیزوں کی ضمانت دے دیں. جی ہم اپنے اوپر قابو کریں، کنٹرول کریں اپنی زبان اور اپنی نگاہوں. بے شک پھر ساری چیزیں پاؤ. جی وہ بزرگ کے پاس آیا تو بزرگ فرمایا کہ بیٹا میں اگر تو ایک بات مجھے پوری اتر جائے تو پھر مجھے گناہ سے بچنے کا تجھے طریقہ بتا دوں. جی کہا جی کوشش کروں گا کہ بازار میں 10-12 بجے آنا جی اور ایک دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لینا جی اور وہ اس بار تک جانا ہے وہاں سے واپس. اور اگر اس پیالے میں ایک قطرہ بھی ٹپکا تو 10 جوتے لگیں گے. جوتے والا دونوں طرف تیرے ساتھ رہیں گے. جی اب لبا لب بھرا ہوا کٹورا، پیالہ اور بھیڑ بازار میں. اب یہ لے کے چلے اور دونوں طرف جوتے والے. اگر ایک بھی ٹپکا تو 10 جوتے لگیں گے. اب یہ لے کے جا گیا، ادھر پہنچ بھی گیا اور وہاں سے واپس آ گیا. بزرگ مسکرا رہے، بیٹا کتنے ٹپکے کہ حضور ایک بھی نہیں. کہا بیٹا بھیڑ نہیں تھی. حضور قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں، بھیڑ اتنی بڑھ.
کہ عورتیں کتنی تھی، حسینہ کتنی تھی، جی چھوٹی عمر کا حضور کچھ پتہ نہیں. آنکھیں بند کر کے نہ حضور آنکھیں بند کرتا تو کیسے، جی جی آنکھیں کھلی تھی جی پر کچھ حسینہ نہ دیکھی کہ نہ عورتیں کچھ نہیں. کہ وجہ جی جی کہ حضور سارا دھیان تو پیالے پہ تھا، اللہ اکبر، واہ واہ آنکھیں بند نہیں کی، جی صرف دھیان پیالے پہ تھا. واہ تو بھیڑ کتنی ہے کوئی پتہ نہیں، حسین کتنے ہیں، حسینہ کتنی ہے، عریاں لباس میں کتنی ہے کچھ پتہ نہیں. سار دھیان اس پہ تھا. کہا بیٹا یہی معاملہ ہے، اسلام نے کہا تیرا ایمان کا پیالہ تیرے ہاتھ میں ہے، واہ 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 اور دنیا میں تو آیا ہے. جی اگر ایمان کے پیالے پر دھیان رکھا جی تو یہاں تو 10 جوتے ہیں. اور سن لے اگر کسی کو تو نے غلط نگاہ سے دیکھا، آقا فرماتے میں نے دیکھا قیامت میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آنکھوں میں ڈالی جاتی. اللہ اکبر، یہ مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. جی 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 پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہ یہ مرد ہیں جو غیر عورتوں کو دیکھتے تھے، کیا بات، یہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کو دیکھا واہ کرتی تھی. واہ واہ، یہاں پیار 10 جوتے ایک طرف، بس لوہے کی سلاخ گرم کر کے آنکھوں میں ڈالنا. تو اگر یہ دھیان رہ گیا پھر کتنی بھیڑ میں جاؤ پھر کوئی فرق پڑنے والا. بے شک بے شک، وہی تو اسلام نے ہمیں تصور جمایا ہے، جی جی عملی طور پر بتا دیا کہ دنیا میں کسی سے ڈرنا کیوں. دیکھ مسجد میں جا تو کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. بے شک، وہاں بادشاہ بھی ہے غریب بھی ہے، کوئی فرق ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ سبحان ایک مسجد اللہ، تجھے بتا رہی ہے یہ اللہ کا گھر ہے یا فرق نہیں ہے. جی جی تو دنیا میں بھی آنے والے سب کے سب اس کے بندے ہیں. جی ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، بے شک، مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، اللہ، اس کی رضا پہ اپنی نظر، پھر ساری دنیا تیری. واہ 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 واہ، آخری بات صرف میرے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سن لو. جی تفسیر کا وقت تو نہیں ہے کہ میں اسے بیان کر سکوں. مرنے کے بعد وقت میں آپ چاہتے ہیں جی یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان مقبول. جب فرعون کو موت کا وقت آیا تو کیا کہتا پتہ ہے؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا. لیکن ایمان قبول ہوا؟ اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اب دیکھنے کا ایمان قبول. اب بتاؤ آپ کو ایک کام دکھایا جا رہا ہے، ایک چیز بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، دیکھ مرنا ہے. بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ دنیا چھوڑ کے جانی ہے کہ نہیں؟ یہ جائیداد سب یہاں رہ جائے گی، ساتھ لے جاؤ گے؟ جی 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 سب یہاں رہ جائے گی نا. اور وہ سمجھایا جا رہا ہے کیا؟ ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ پردہ کر گیا، پردہ پڑ گیا. نادان غلط کہتا ہے. جب تک زندہ تھا، جب تک آنکھوں پہ پردے تھے، موت کا وقت قریب آتا ہے تو پردے ہٹ جاتے. جی 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 حق، واہ، اب تجھے دکھایا جا رہا، دیکھ. تو کہتا ہے کہ دنیا کیا ہے، موت کیا ہے، دیکھ. اور اس کی طور بن گئی. ہم نے کیا بتا دیکھ رہا ہے. زبان پہلے بند ہوتی ہے کہ بعد میں بند ہوتی ہے؟ ارے آپ زندگی میں مرنے والوں کے پاس پہنچتے ہو تو زبان آپ بند کرتے ہو کہ اپنا آپ بند ہو جاتی ہے؟ ارے بولو نا بھائی، زبان پہلے بند ہو جاتی ہے، بند تو نہیں کرتے نا. اور آنکھیں بھی پہلے بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں.
वो कौन बंद करता है? वाह वाह वाह, हमें हुक्म है तू बंद कर दे। जी जी, तो ये आंखें दिखा किसको रही हैं? जो देख रही है ना वो किसको दिखा रही हैं? कुरान कहता है लक़द कशफ़ना अन्का ग़िताअक, हमने तेरी आंखों से पर्दे हटा दिए। अल्लाहु अकबर। फबसरुल यौम हदीद, आज उसकी निगाह तेरी निगाह तेज देख रही है। कौन आ रहा है? देख रही है। अगर नेक है तो इतनी अच्छी सूरत में आ रहे हैं कि जिंदगी में ऐसी हसीन सूरत नहीं देखी तो नजर हटाते ही नहीं। अल्लाहु अकबर। बद है तो इतनी खतरनाक सूरत में आ रहे हैं कि दहशत की वजह से इधर से उधर नजर करता ही नहीं। जी जी जी, तो कुरान कह रहा तेरी निगाह तेज देख रही है और तुझे दिखा रहे, देख तू तो नहीं देख रहा। जो कल तक मैं सुनता था ना, फरिश्ते आएंगे रूह निकालने के लिए, देख लो उन्हें देख रहा हूं। अल्लाह, अबे उन्हें नहीं देख रहा, मुझे देख ले। जी, उसी रब ने जबान पे ताला लगा दिया है, कहीं राज की बात खोल ना तू। अल्लाहु अकबर। वाह वाह, उधर कहते देखो ये आगे, जी जी जी, मुफ्ती जबान पे ताला साहब, पहले लगा दिया है और तुझे दिखाने के लिए देख, आज तो वो गैब अपनी आंखों से देख ले कि देखो इसकी आंखों से पर्दे हट गए, अब वो देख रहा है जो तू। हमने तो समझा पर्दा पड़ गया, यहां तो पर्दा उठ गया। तो जैसे निगाह की तेजी बढ़ गई वैसे संगात की तेजी भी। अब मनो मिट्टी के नीचे से हम तो कांच लग जाए तो नहीं सुनते, और मनो मिट्टी के नीचे से आका फरमाते हैं लयस्मो करानिया, तुम्हारी जूतियों की आहट को भी सुन लेता है। अल्लाहु अकबर। जूती की आहट सुनने की चीज नहीं होती, तो जो मुर्दा जूतियों की आहट को सुन ले वाह लाख नहीं सुनेगा। जी जी जी, मत समझो कि रिश्ता कट गया, अब तो रिश्ता जुड़ा है। अब तो हुक्म मिल गया कब्रों की ज़ियारत करो, लेकिन फर्क हो गया। मगर आप सलाम करें तो अस्सलामु अलैकुम या तो नहीं लाओगे ना, लेकिन मरने के बाद नबी की बात नहीं कर रहा हूं। वो बेईमान तबका सोचे जो कहता है नबी को या के साथ सलाम न करो। अबे जालिम, तू नबी की बात कर रहा है? यहाँ तो नबी ने समझाया है कि इंतकाल कर जा तेरा बाप और तेरी माँ और तेरे रिश्तेदार, तो जाके कब्रिस्तान में के अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, एक कब्र वालों तुम्हें सलामती हो। 1 किलोमीटर में कब्रिस्तान है, लेकिन एक जगह खड़े होकर सबको सलाम करो, सब तेरा सलाम सुन भी रहे, जवाब दे भी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उम्मती को या के साथ सलाम करे तो नबी को या के साथ सलाम करना जुर्म कहां से हो गया? जी 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 जी, बहुत सारे मसले हल हो जाए, तफसील का वक्त नहीं है। जी नहीं, सलाम तो करो, बैठ के करो। तो हम जालिमों से पूछो कब्रिस्तान में गए हो? जी। तो पहले चटाई बिछा के सलाम करते हो कि खड़े खड़े करते हो? वाह 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 वाह। साथ में कुर्सी ले जाते हो, पहले बैठ के जब सलाम करते हो खड़े खड़े करते हो? तो उम्मती को खड़े होकर या के साथ सलाम करे, आज तक किसी ने एतराज नहीं किया, और नबी के लिए खड़े होकर सलाम करे तो एतराज। वाह 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 वाह। खुदा जब दीन लेता है तो अकले लेता है, बेशक बेशक बेशक। वाह, मेरे भाई याद रखो, मकाम घटता नहीं पड़ता है। जी जी अब जहन से निकाल दो, कल तुम्हारे बाप यहाँ थे, जी जी, जब तक उनसे कोई कहता नहीं पता नहीं चलता, और कहने वाले सच्चे झूठे एक दूसरे की लगा सकते थे, लेकिन आज सब सुन लो। जिस तरह उम्मत के आमाल नबी के सामने पेश किए जाते हैं, इसी तरह औलाद के आमाल हर पीर के दिन माँ बाप के सामने भी पेश किए जाते हैं। वाह वाह। अब तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उनके साथ भलाई ये है कि अच्छे अमल करो, मोहब्बत से रहो, खिदमत करो एक दूसरे की, ताकि तुम्हारी अदाएं पेश की जाए तो बाप खुश हो जाए, मेरे बच्चे अच्छी तरह रह रहे हैं, आपस में मिलकर रह रहे हैं। ये न हो कि वो कहे वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, बाप को दुख हो। जी 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 जी,
واہ 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 یہ سب سے بڑا عمل ہمارے یہ آپس میں اتفاق اتحاد، ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے اولاد مل کر رہے، اگر یہ چیز تم نے پیدا کی تو یہ ہر پیر کے دن ان کے ساتھ تمہاری بھلائی پیش ہوگی، جیسے پوری امت کے اعمال ہر پیر کے دن کے سامنے پیش ہو۔ جی 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 میرے بھائی ایصال ثواب کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ ہم عقیدہ بنا لیں کہ آج بھی ہمارے باپ کل تو جھوٹی سچی خبریں ہر تو دے سکتا تھا، آج خبر دینے والا کوئی اور نہیں ہے، فرشتے ہیں جی جی جو غلط خبر نہیں دیں گے۔ واہ تو تنہائی میں بھی بھائی کے ساتھ اگر غلط کرے گا تو تیرے باپ کو پتا چل جائے گا، کیونکہ فرشتے کہیں گے بھلا ہو کر وہ اس طرح کر رہا ہے تیرے بیٹے کے ساتھ ایک ساتھ، اللہ وہ اپنے ماں کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، جی وہ اپنی بہن کا حق ادا نہیں کر رہے، تو یہ اور مذہب ہوگا جو کہتے ہوں گے مر کے مٹی میں مل گیا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، دنیا میں ہے تو قیدی ہیں اور جب انتقال کر گئے تو آزاد ہیں، آزاد کو پاور زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں مقتدی تھا کل تک، آج انتقال کیا ہے تو امام بھی پیچھے ہٹ گیا ہے، جنازہ آگے بڑھ گیا۔ واہ 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 اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وہ جو پہلے مقتدی تھے وہ مقتدا بن گئے، جو پہلے ہی مقتدا ہیں انتقال کے بعد ان کا مقام کیا ہوگا؟ جی اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ